نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اطیعوا اللہ حکم الہی کو بجا لاؤ. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں جو دونوں وزنی ہیں مستحکم ہیں ان دونوں میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک کتاب اللہ قرآن کریم، اور دوسری چیز اپنی اہل بیت، اور دوسرے مقام پر ہے اپنی سنت. مال دونوں کا ایک ہی ہے. تو کتاب اللہ میں جو کچھ ہے وہ سب وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے. یوں تو اور بھی صحائف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، مگر کوئی محفوظ نہیں. اگر آپ چاہو کہ مجھ کو وہ انجیل مل جائے اور اسی زبان میں وہ انجیل ملے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، تو وہ آپ کو نہیں مل سکتا. ہم کو وہی توریت ملے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اسی عبرانی زبان والی توریت. جب وہ زبان ہی محفوظ نہیں تو اس زبان کی توریت کہاں سے ملے گی؟ وہی زبور ملے، وہی صحیفے ملے، لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جس زبان میں نازل ہوا، جتنی قرتوں میں نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اسلام کے دشمنوں کو یہی تو کھلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں
اور ان کا تحقیق کرنے والا جب اصلی کتاب کی تلاش میں نکلتا ہے تو نہیں پاتا ہے، اور مسلمانوں میں ان کی وہ اصلی کتاب جس طرح سے اللہ کے رسول پر وہ نازل ہوئی، وہ کتاب اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہے۔ تو حکم الہی ہے اطیعوا اللہ، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ، واطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرو۔ یہی سے سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ کا کوئی بھی حکم کتاب اللہ کے حکم سے الگ نہیں ہوگا۔ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے، جو حکم کتاب اللہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کی تفصیل کر دیں گے۔ قرآن کریم میں اجمال ہے تو اللہ کے پیارے محبوب اس حکم کی تفصیل کر دیں گے، وضاحت کر دیں گے، اس کو کھول دیں گے۔ جیسے نماز کیسے پڑھیں، قرآن میں تو ہے، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مگر نماز شروع کیسے ہو اور ختم کیسے ہو، یہ قرآن سے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کی تفصیل احادیث کے اندر ہے کہ نماز شروع کیسے ہو اور نماز ختم کیسے ہو۔ تو اللہ کے پیارے محبوب اسی حکم کی تفصیل فرماتے ہیں جو حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو رسول اللہ کا کوئی بھی حکم قرآن سے الگ نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا حاکم ہے۔ گمراہ کر اسی کو پیش کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں مراد اولو الامر سے ائمہ دین ہے، ائمہ شریعت ہے، ائمہ مجتہدین ہے، کہ اگر کوئی غلبہ حاصل کر لیا، غلبہ حاصل کر کے حاکم بن بیٹھا، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ائمہ دین کی پیروی کرے۔ خود سے کوئی حکم دے گا تو اس کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ جب اس کا حکم شریعت مطہرہ کے مطابق ہو تب اس کی اتباع کرنی ہے، اور اگر اس کا حکم شریعت سے ٹکرا جائے، شریعت کیا ہے؟ ائمہ دین نے جو کچھ کتاب و سنت سے اخذ کر کے بیان فرمایا ہے وہ شریعت ہے۔ یوں تو سب بول دیتے ہیں کہ شرع پر چلو، لیکن شرع کسی عالم کی سمجھ کا نام نہیں ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ائمہ مجتہد کی پیروی کرے۔ اب رہا ائمہ مجتہد کون ہوں گے؟
صحابہ میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش جو صحابی ہوئے، ان میں مجتہد 20 تھے۔ اب آپ غور کرو، جب صحابہ میں ہر صحابی مجتہد نہیں، ہر صحابی درجے اجتہاد پر فائز نہیں، تو عام لوگ کیسے مجتہد ہو سکتے ہیں؟ چاروں خلفاء ان کا اجتہاد سب سے اعلیٰ ہے۔ صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ان کے علاوہ بھی صحابی ہیں، جیسے حضرت ابن مسعود، یہ بھی صحابی ہیں اور مجتہد ہیں۔ ابن عباس صحابی ہیں، مجتہد ہیں۔ تو مجتہد میں سمجھا دوں، جو مجتہد صحابی ہوتے ہیں، قرآن کریم میں جتنی آیتیں احکام سے متعلق ہیں، ان سب پر ان کو مہارت تامہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جتنی آیات ہیں، اس میں قصص بھی ہے، واقعات بھی ہیں، نصیحت بھی ہے اور احکام بھی ہے۔ تو جتنی آیتیں احکام سے متعلق ہیں، ان تمام آیتوں پر ان کو کامل عبور ہوتا ہے، کامل مہارت ہوتی ہے، جس کو مہارت تامہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے احادیث جو احکام سے متعلق ہے، تو جو احادیث احکام سے متعلق ہیں، ان احادیث پر ان کو عبور ہوتا ہے، ان کو مہارت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی آیت عربی زبان میں ہے، احادیث عربی میں ہے، تو ان کو لغات عرب پر بھی مہارت ہو، عرب کے لغات کو جانتے ہو کہ عربی زبان میں اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ یہ تو ہو گئی علمی بات کہ علم کے اعتبار سے ان کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ فقاہت، سمجھ ان کی بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو علمی بات بھی ہو گئی، فقاہت کی بات بھی ہو گئی۔ دیانت داری میں وہ اپنے ایک ایک عمل کا خود حساب لیتے ہیں، احکام کو نکالنے میں ان کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، اور نفسانیت سے گڑھی ہوئی باتوں سے پاک رہتے ہیں۔ ان کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا، خواہش کا دخل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھو، آدمی
اگر کھانا نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے، پانی نہ پیے تو ہلاک ہو جائے۔ تو کھانا اور پینا یہ دونوں ضروری ہیں، لیکن ہر کھانے میں اور ہر چیز پینے میں جہاں زندگی کو بچانا ہے وہیں نفس کا بھی حصہ ہے، حظ نفس بھی ہے۔ یعنی لذیذ چیز کھاتا ہے، پانی قاعدے کا ہو تو پیتا ہے، تو جہاں نفس کا دخل آیا تو اگرچہ وہ کھانا اس کے لیے ضروری ہو، زندگی بچانے کے لیے، جسم کو بچانے کے لیے، مگر وہاں اس کے خواہش کا بھی حصہ ہو گیا۔ پینے میں اس کی خواہش کا بھی حصہ ہے۔ تو جو اعلیٰ درجے کے مجتہد، جو مجتہد ہوتے ہیں، وہ نفسانیت سے پاک ہوتے ہیں، اچھی چیز کھائیں گے لیکن وہاں نفسانیت نہیں ہوگی، اچھا پانی پئیں گے مگر وہاں نفسانیت نہیں ہوگی، اچھی جگہ رہیں گے وہاں نفسانیت نہیں ہوگی، اچھی سواری استعمال کریں گے مگر وہاں نفسانیت نہیں ہوگی۔ اس کو خوب اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہر چیز میں اگر وہ چیز باقی رہنے کے لیے ضروری ہے تو وہاں خواہش نفس کا دخل بھی ہے، خواہش نفس کا دخل ہے، کھانے میں خواہش کا دخل ہے، پینے میں بھی خواہش کا دخل ہے، کپڑا پہننے میں خواہش کا دخل ہے، بات کرنے میں خواہش کا دخل ہے، اپنے آپ کو پاک صاف بنانے میں خواہش کا دخل ہے۔ لیکن جو مجتہد ہوگا وہ نفسانیت سے پاک، اگر اس کے اندر نفسانیت ہے احکام نکالنے میں تب تو اس کے نفس کا دخل ہوگا، اور جب نفس کا دخل ہوگا تو وہ مجتہد نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ائمہ مجتہد کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ اپنے اوپر قیاس مت کرو، ان کی بولی نفسانیت سے پاک ہے، ان کا یہ استنباط احکام نفسانیت سے پاک ہے، ان کا کھانا پینا نفسانیت سے پاک ہے، ان کی رہائش نفسانیت سے پاک ہے، وہاں نفس کا دخل نہیں۔ نفس کا دخل جہاں پر ہوگا تو اللہ کی طرف سے اجتہاد کا نور نہیں عطا ہوگا، اور جس کو اجتہاد کا نور عطا ہوگا وہاں نفسانیت کا دخل نہیں ہوگا۔ تو چاروں خلفاء مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد بہت اعلیٰ۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہوگا، سنی ہوگا، جس کے دل میں
حضرت علی سے محبت نہ ہو. یہ تو میرے آقا نے فرمایا ہے غدیر خم کے موقع پر. غدیر خم آخری حج جو میرے آقا نے کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے تھے اور یمن سے تشریف لائے اور آخری حج میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک رہے. قافلہ جب مکہ شریف سے چلا تو ایک جگہ پڑتی ہے خم. اس خم کے پاس ایک بہت بڑا تالاب تھا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا غدیر خم. غدیر کہتے ہیں تالاب کو. اس تالاب کے پاس پڑاؤ پڑا. مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے درمیان میں وہ پڑتا تھا غدیر خم. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ممبر لگوایا اور وہیں ارشاد فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی جب یمن میں تھے تو ایک صحابی ہیں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو حضرت علی سے کسی وجہ سے کسی فعل پر رنجش ہو گئی. انہوں نے اسی جگہ جہاں پڑاؤ پڑا آ کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی شکایت کی. حدیث کے کلمات ہیں کہ جیسے انہوں نے شکایت کی رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. چہرے پر غضب کے آثار آ گئے. فرمایا کیا میں تمام مسلمانوں کا مولا نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میرے آقا آپ ہم سب کے مولا ہیں. تب میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فوراً وہ صحابی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معذرت چاہی، معافی مانگی. جب حضرت علی نے معاف کر دیا تب وہ خوش ہوئے. حضرت عمر نے ایسے موقع پر فرمایا مبارک ہو علی، آپ ہم تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے. تو مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی ناصر، مولا کا معنی خلیفہ نہیں. اسی کو روافظ سند میں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ مولا کائنات جب حضرت صدیق اکبر کا انتخاب ہو رہا تھا تو کسی صحابی نے، ہزاروں صحابہ تھے وہاں غدیر خم پر، کسی صحابی نے
حضرت علی کی خلافت اور امارت کے لیے اس حدیث کو پیش نہیں کیا. جب حضرت عمر فرماتے ہیں مبارک ہو علی، آپ آج سے ہم تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے، انہوں نے بھی نہیں پیش کیا، بنو ہاشم نے نہیں پیش کیا، کسی نے پیش نہیں کیا، بلکہ بسند صحیح روایت میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا، لوگوں نے عرض کیا کہ اپنے بعد آپ کس کو جانشین بنا رہے ہیں، نامزد کر دیجئے. فرمایا نہیں، جس طرح رسول اللہ نے مسلمانوں کے حال پر چھوڑ دیا میں بھی تم لوگوں پر چھوڑ رہا ہوں. اور یہ بھی فرمایا اگر اللہ کے رسول فرما دیے ہوتے کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو تو میں اللہ کے رسول کے منبر تک کسی کا قدم آگے نہیں بڑھنے دیتا، تلواریں نکل آتی. یہ سب ثبوت ہے کہ حضرت علی نے ان تینوں خلفاء کو خلیفے برحق مانا. وقت اب نہیں رہ گیا، بتانا ہم کو صرف اتنا ہی تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کا اجتہاد، حضرت علی تو آنکھوں کے نور ہے، دل کی ٹھنڈک ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، ان سے خطا ہوئی، اور وہ خطا منکر ہے، اور خطا منکر پر انکار لازم ہے. اسی لیے حضرت علی نے انکار کیا. جنگ کی نوبت آئی، جنگ ہوئی، لیکن ہم حضرت امیر معاویہ کو اس میں معذور جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجتہد ہیں، اور مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے. مجتہد سے خطا ہوئی، وہ خطا میں بھی ثواب پاتا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ امیر معاویہ پر طعن کریں. اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. ان پر طعن مت کرو. ان سے جو کچھ خطا ہوئی اجتہاد کی وجہ سے ہوئی، اور مجتہد سے خطا ہوتی ہے. مجتہد سے خطا ہو تو اس خطا میں بھی اس کو اجر ملتا ہے. اور کتنی پیاری بات ہے جب امام حسن نے، امام حسین نے ان کو اپنا امیر مان لیا، تو کون سا ایسا سنی مسلمان ہوگا جو امیر معاویہ کو اپنا امیر نہیں مانے گا؟ ہر حسنی سنی، ہر حسینی سنی جب امام حسن نے مانا تو کیا ہوا وہ جانے. ارے وہ تو جنگ میں شریک تھے، تو جو جنگ میں شریک تھا جتنا اس کو جلال آئے گا، ارے وہاں اگر جلال تھا تو نفسانیت نہیں تھی، غصہ تھا تو نفسانیت نہیں تھی، تلواریں اٹھی تو نفسانیت نہیں تھی. جبھی تو امام حسن نے امیر معاویہ کو امیر مان لیا، خلیفہ مان لیا. جب امام حسن نے مان لیا، امام حسین نے مان لیا، تو کون سا حسنی حسینی سچا سنی ایسا ہوگا جو امیر معاویہ پر طعن کرے گا؟ کیسے طعن کرے گا؟ طعن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کو غلط مان رہا ہے، امام حسین کو غلط مان رہا ہے.
ارے جب میرے آقاؤں نے مانا ہمیں ماننے میں کیا ہے؟ امیر معاویہ کا مجتہد ہونا یہ بخاری شریف میں ہے. فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے ایک موقع پر، امیر معاویہ کو چھوڑ دو. ایک مسئلہ تھا، دعہو، انہیں چھوڑ دو. فَإِنَّهُ فَقِيهٌ، اس لیے کہ امیر معاویہ مجتہد ہیں، اور مجتہد پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے. مجتہد پر یہی لازم ہے کہ جو اس کی سمجھ میں آیا وہ من جانب اللہ ہے، نفسانیت کا دخل نہیں ہے. سارا قصور نفسانیت سے آ جاتا ہے کہ لوگ ان کے اجتہاد کو اپنے طور سے سمجھ لیتے ہیں. مجتہد کا عمل، مجتہد کا قول، یہ اس کے لیے حجت ہے، جو اس کو مانے اس کے لیے حجت ہے. اللہ پاک ہم تمام سنیوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ سے بھی سچی محبت کرنے کا حکم ہے. آپ محبت کرو. جو امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے وہ پھر گمراہی کے گڈھے میں گر جاتا ہے. کسی صحابی سے بغض رکھنا یہ گمراہی ہے. بغض رکھنے والا گمراہ ہے، سنی نہیں ہے. وہ کون سا ایسا سنی ہوگا جو صحابی سے بغض رکھے گا؟ تم تاریخ پڑھتے ہو، آزاد لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہو، اور ان باتوں کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو. تمہارا غصہ نفسانیت سے بھرا ہوا ہے. تمہاری ہر چیز نفسانیت سے بھری ہوئی ہے. تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، ہر جگہ تمہارے خواہش نفس کا دخل ہے. اور جو مجتہد ہے وہ خواہشات نفسانی سے پاک ہوتا ہے. اس کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس مت کرو. ان کے فرمان کو اپنے کہنے پر قیاس مت کرو. اس لیے میں نے سمجھا دیا کہ مجتہد نفسانیت سے پاک ہوتا ہے. کھانا وہ بھی کھائے گا، پانی وہ بھی پیے گا، لیکن وہاں نفسانیت نہیں ہوگی. اچھے مکان میں بھی رہے گا، نفسانیت نہیں ہوگی. اچھی سواری پہ چلے گا، نفسانیت نہیں ہوگی. اچھے گھوڑے استعمال کرے گا، نفسانیت نہیں ہوگی. اس کی عمل کو اپنے عمل پر قیاس مت کرو. کتنی پیاری بات فرمائی مولانا روم نے کہ کار پاکا را قیاس از خود مغیر. عقل نیک لوگوں کے کام کو اپنے جیسا مت سمجھو. اس کا عمل اللہ کو پسند ہے، اور تمہارا عمل جو نفسانیت سے بھرا ہوا ہے تو تم اپنے عمل کو اس عمل پر قیاس کیوں کرتے ہو؟ مت کرو. اسی میں ہمارے لیے عمل ہے، نجات ہے. اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لو.